السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ شکار کا بیان چل رہا تھا، جس میں جانوروں سے شکار کا بیان آیا تھا۔ ایک مسئلہ اس کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ ہر درندے جانور سے شکار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نجس العین یعنی مکمل و ناپاک نہ ہو تو اس سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ کتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، یہ سارے درندے اور پرندے ایسے ہیں جن سے شکار کیا جا سکتا ہے، اور شیر اور ریچھ وغیرہ سے شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تعلیم کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو سکھایا جائے تو یہ سیکھتے نہیں ہیں شکار کرنا، یعنی شکار خود تو اپنا تو کرتے ہی ہیں، لیکن مالک کہے کہ وہ شکار کرو تو مالک کے حساب سے وہ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ تعلیم کے قابل نہیں، تو شیر اور ریچھ وغیرہ سے شکار کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، کتا، چیتا وغیرہ چوپائے کے معلم ہونے کی علامت یہ ہے کہ پے در پے 3 مرتبہ ایسا ہو کہ شکار کو پکڑے اور اس میں سے نہ کھائے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ سیکھ گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو شکار کرے گا اور وہ مر بھی جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ جانور کا شکار کرنا انہی چوپایوں سے جائز ہے جو درندے ہوں یا پرندے ہوں۔ تو کتا ہے یا چیتا ہے، اس کو اگر سکھایا گیا ہے، معلم ہے، معلم کا معنی سکھایا ہوا، سکھایا کیسا کہ مالک جیسا کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ مالک کہے جاؤ شکار پہ تو جاتا ہے، روک دے تو رک جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معلم۔ ہر چیتے سے شکار کرنا جائز نہیں، ہر کتے سے شکار کرنا جائز نہیں ہے، اسی کتے یا چیتے سے شکار کرنا جائز ہے جو سکھایا ہوا ہے، سکھا دیا گیا ہے جسے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معلوم کیسے ہو کہ یہ کتا سیکھ گیا، یہ چیتا سیکھ گیا، کیونکہ اگر سیکھا نہیں ہے تو شکار کرے گا تو شکار جائز نہیں ہوگا، تو کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ سیکھ گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسے بھیجا جائے شکار پر، پے در پے 3 مرتبہ ایسا ہو کہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ بھیجا شکار پہ، شکار کیا اور کچھ نہیں کھایا، دوسری مرتبہ بھیجا شکار پہ، شکار کیا اور اس سے کچھ کھایا نہیں، تیسری مرتبہ بھیجا شکار پہ اور اس سے کچھ کھایا نہیں، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ چیتا یا کتا جو شکار کر رہے ہیں یا اپنے مالک کی بات مان رہے ہیں، خود اپنے لیے وہ شکار نہیں کرتے، کیونکہ اگر کھا لے گا تو پتہ چلے گا کہ اپنے لیے شکار کیا ہے، اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تو یہ نشانی ہے اس کی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ اب 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ لگاتار اگر ایسا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ شکار پہ چھوڑا اور شکار کو پکڑ کر اس میں سے کچھ کھایا نہیں، تو اب اس سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ سیکھ گیا ہے، یہ کتا ہے یا چیتا ہے، یہ سیکھ گیا ہے۔ تو اب اگر وہ شکار کو پکڑیں گے اور وہ شکار مر بھی جائے، وہ شکار مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہو جائے گا، اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، کیونکہ سکھائے ہوئے چیتے سے یا کتے سے شکار کیا گیا ہے، اور اگر بغیر سکھائے ہوئے سے کیا جائے تو مر جائے تو جائز نہیں ہے۔ تو یہی سکھانے کا فائدہ ہے کہ سکھائے ہوئے سے اگر شکار کیا تو اگر شکار مر بھی گیا تو وہ کھانا اس کا جائز ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں دوسری جو شرائط ہیں وہ بھی پائی جائیں۔
کہ اس کا پکڑنا ہی ذبح کے قائم مقام، کہ جس سکھائے ہوئے کتے سے یا سکھائے ہوئے چیتے سے ہم نے شکار کیا ہے، جو اس نے اس شکار کو پکڑا تو یہ پکڑنا ہی ذبح کے قائم مقام ہے، ذبح کے برابر ہے، کیونکہ سکھایا ہوا ہے اور بسم اللہ بول کر چھوڑا گیا ہے، تو یہ ذبح کے قائم مقام ہے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے ذبح ہو گیا۔ اور شکرا، باز وغیرہ شکاری پرندے کے معلم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ تو درندے تھے، کتا اور شیر، اس کو 1 2 3 مرتبہ بھیجا اور شکار پہ، تو اس میں سے کچھ کھایا نہیں، پتہ چل گیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ سیکھ گیا ہے اور مالک کی بات مان رہا ہے۔ لیکن اب پرندے کو کیسے پرندے کے بارے میں کیسے معلوم کرے، شکرا ہے، باز ہے، تو اس کے بارے میں کیسے معلوم کرے کہ یہ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے شکار پر چھوڑا، اس کے بعد واپس بلایا تو واپس آ جائے، شکار پر چھوڑا واپس بلائے تو شکار پہ نہ جائے، واپس بلائے تو واپس آ جائے۔ تو یہ اس نے جو بلا لیا اور واپس آ گیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اس کے قابو میں ہے، مالک کے قابو میں ہے، مالک کی بات مان رہا ہے۔ اور اگر شکار پر چھوڑا، بلایا اور واپس نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ ابھی مالک کے قبضے میں آیا نہیں ہے، یعنی مالک کی بات ابھی مکمل طور پہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ باز اب سیکھ گیا ہے، یہ شکرا پرندہ سیکھ گیا ہے شکار کرنا، مالک کی بات مان رہا ہے، تو اب وہ اگر کسی کا شکار کرے، پرندے کا شکار کرے، خرگوش کا شکار کرے، تو اسے مار بھی ڈالے تو اس کا کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ تو پرندے کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ کہ اسے بلائے تو واپس آ جائے، اور درندے کے معلم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو 2 3 مرتبہ شکار پہ چھوڑے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، مالک کی بات مانے، تو پتہ چلا کہ یہ سیکھ گیا ہے، تو اب اس جانور سے شکار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کتے نے شکار پکڑنے کے بعد اس کا گوشت نہیں کھایا مگر خون پی لیا۔ یہ جو بیان ہو رہے ہیں سب وہی کتے ہیں جو سکھائے ہوئے ہیں، ہر کتے کے نہیں ہیں کہ کسی کتے نے پکڑ کر کے خون چوس لیا اور اس کا کھانا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ سکھایا ہوا کتے نے شکار پکڑنے کے بعد اس کا گوشت نہیں کھایا، گوشت میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن خون پی لیا تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی واندہ نہیں ہے۔ شکرے، باز وغیرہ پرندے شکاریوں نے اگر گوشت میں سے کچھ کھا لیا تو جانور حلال ہے۔ اب پرندے جو ہوتے ہیں، شکرا اور باز وغیرہ جو ہے، یہ جب کسی چیز کا شکار کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، تو پرندے کے لیے کھانے کا اعتبار نہیں ہے، پرندے کے لیے کھانے کا اعتبار نہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں یہ وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، چونچ مار کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سکھائے ہوئے ہیں، تو سکھائے ہوئے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ بلانے کے اوپر ہے، سکھائے ہوئے کہ بلائے اور آ جائے واپس، تو وہ سیکھ گئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں، تو جب سکھائے ہوئے ہیں، معلم ہو گئے، تو ان سے شکار کرنا جائز ہے۔ تو کتے نے اگر گوشت نہیں کھایا اور خون پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شکرے، باز وغیرہ پرند شکاریوں نے اگر گوشت میں سے کچھ کھا لیا تو بھی جانور حلال ہے، کہ یہ بات اس کے معلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، یعنی گوشت جو کھا لیا ہے یہ معلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس کے سکھائے ہوئے ہونے کے خلاف نہیں ہے، کہ وہ کھا لیا تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ مالک کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ مالک کے قبضے میں کیا مانا گیا ہے کہ بلائے آ جائے، چھوڑے بلائے تو آ جائے۔ اور اگر مالک نے شکار میں سے ٹکڑا کاٹ کر، شکار ہو گیا، مالک نے شکار پکڑ لیا اور اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے کتے کو دے دیا یا چیتے کو دے دیا اور اس نے کھا لیا، اور اس نے اب کھا لیا، مالک کے کہنے پر کھا لیا، دینے پہ کھا لیا، تو جو باقی کا گوشت ہے اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا اس نے مالک نے دیا ہے نا،
مالک نے دیا تو کتے نے یا چیتے نے کھا لیا، خود سے اس نے نہیں کھایا، اس نے تو شکار کر کے چھوڑ دیا۔ اس صورت میں اس نے خود نہیں کھایا ہے، مالک نے کھلایا ہے تب کھایا ہے۔ اسی طرح اگر مالک نے شکار کو محفوظ کر لیا، شکار ہو گیا، مالک نے شکار پہ قبضہ کر لیا، محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد شکار محفوظ ہو گیا، مالک کے قبضے میں آ گیا، اب اس کے بعد کتے نے اس میں سے چھین جھپٹ کر کچھ کھا لیا تو ما بقیہ گوشت جائز ہے، کہ یہ بات اس کے معلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شکار تو ہو گیا تھا۔ مین بات کہاں پہ، شکار پر چھوڑے تو شکار میں سے کچھ نہ کھائے، یہ تو شکار ہو گیا پہلے سے مالک کے قبضے میں موجود ہے، اس میں سے کچھ کھا لیا تو یہ معلم ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ معلم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ قبضے میں ہو مالک کے، کہ شکار پر چھوڑے تو شکار میں سے کچھ نہ کھائے، یعنی اپنے لیے شکار نہ کرے، مالک کے لیے شکار کرے، تب اس کا وہ معلم ہونا سمجھا جاتا ہے۔ تو جو گوشت اس میں سے کھایا محفوظ گوشت میں سے، تو باقی کا گوشت کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کتے کو شکار پر چھوڑا، اس نے شکار کی بوٹی کاٹ لی اور اسے کھا لیا، اس کے بعد شکار کو پکڑا اور مار ڈالا تو یہ شکار حرام ہے، یہ شکار کیا ہے، حرام ہے۔ جب کتے نے کھا لیا تو معلم نہیں رہا اور اس کا مارا ہوا شکار حلال نہیں، اور اگر کتے نے بوٹی کاٹ لی مگر اس کو کھایا نہیں، چھوڑ دیا اور شکار کا پیچھا کیا، شکار پکڑنے کے بعد جب مالک نے شکار پر قبضہ کر لیا، اب کتے نے وہ بوٹی کھائی تو جانور حلال ہے۔ پوائنٹ کی بات ہے اس میں کہ کتے کو شکار پہ چھوڑا گیا، ابھی شکار مکمل طور پہ ہاتھ میں آیا نہیں ہے، بوٹی نوچ لی، شکار سے کتے نے بوٹی نوچ لی، اب اس بوٹی کو کھانے لگ گیا، شکار کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، وہ بوٹی کو کھانے لگ گیا، بوٹی کو کھانے لگ گیا، تو اب بوٹی کھانے لگ گیا، کھانے کے بعد فارغ ہو گیا، اب پھر اسی شکار پر وہ کتا گیا، اب جب اس شکار کو پکڑے گا تو وہ شکار حرام ہوگا، کیونکہ کتے نے مالک کی بات مانی نہیں ہے، اس کو ایک بوٹی مل گئی تو بوٹی کے پیچھے پڑ گیا، شکار تو بعد میں کیا ہے، شکار تو بعد میں کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ناجائز، شکار حرام۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ کہ بوٹی کاٹ لی، گوشت کی بوٹی، شکار کو پکڑتے پکڑتے اس میں سے اس کی ایک بوٹی اس کے منہ میں آ گئی، ہاتھ میں آ گئی، لیکن کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں، اسے تو چھوڑ دیا، آ گئی ہے تو اسے چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے بھاگا شکار کے پیچھے، شکار پکڑ لیا اور اس میں سے بھی کچھ کھایا نہیں، شکار پکڑ لیا، اسے ختم کر دیا، اب لوٹ کر کے آیا، تب اس میں یہ جو بوٹی گر گئی تھی، اس بوٹی سے اس نے کچھ کھا لیا تو اب وہ جانور حلال ہے، کیونکہ یہ اب اس نے مالک کے لیے کیا ہے۔ پہلے والے میں بوٹی توڑ کر کے کچھ کھانے لگ گیا تھا، پتہ چلا کہ شکار اپنے لیے کر رہا تھا، اپنے پیٹ کے لیے کر رہا تھا، لیکن دوسرے میں کیا کچھ کھایا نہیں تو پتہ چلا کہ اپنے مالک کے لیے کر رہا تھا، تو وہ والا دوسرے والا شکار کیا ہے، جائز ہے، اور پہلے والا جو بوٹی کھانے لگ گیا ہے یہ ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، یہ بھی ضروری ہے کہ شکاری جانور نے شکار کو زخمی کر کے مارا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ شکاری کتے نے جس کتے کو جس شکار پہ چھوڑا گیا اس کو زخمی کر کے، دانتوں سے زخمی کر کے، پنجے سے زخمی کر کے مارا ہو، صرف دبوچ کر مارا ہو تو نہیں، دبوچ کر کے مارا ہو، زخمی نہیں کیا تو پھر وہ شکار جائز نہیں ہوتا، محض دبوچنے سے مر گیا تو وہ کھانا حلال نہیں۔ جانور جس پہ چھوڑا تھا وہ اب کتے کے ہاتھ میں تو کیا آئے گا، خرگوش وغیرہ ہی آئے گا، تو خرگوش کو دبوچ کر کے، پنجے سے دبوچ کر کے اس نے مار دیا، پکڑ کر کے مار دیا کتے نے، تو یہ صرف دبوچنا جو ہے، اس سے اگر مر گیا، دبوچنے سے، اس کی پکڑ سے مر گیا تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر زخمی کیا، پنجہ مارا،
دانت مارا اور اس کے بعد اسے ادھر ادھر پچھاڑا، اس کے بعد وہ مر گیا، تو پتہ چلا کہ یہ زخمی کر کے مارا ہے۔ تو جب زخمی کر کے مارا ہے تو کھانا جائز ہے، اور اگر صرف دبوچنے سے مر گیا تو کھانا حلال نہیں ہے۔ کسی خاص، اب یہ ضروری نہیں کہ گلے پر ہی زخم لگائے، زخم کہیں بھی لگے، پیر پکڑ کر، کہیں سے بھی، بازو پکڑ کر کے، گلا پکڑ کے، کہیں سے بھی زخم لگائے۔ زخم کرنا، خاص جگہ پر زخم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کسی جگہ پر بھی گھائل کر دیا ہو حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ گھائل کر کے مارے گا تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، اور اگر بغیر زخمی کیے دبوچ کر کے مار دیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ شکرا اپنے مالک کے پاس سے اڑ گیا۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ شکرا کو پہلے سکھایا، پرندہ ہے، اس کو سکھایا، وہ شکار کرتا بھی تھا، مالک کے لیے شکار کرتا بھی تھا، مالک کے پاس سے اب وہ اڑ گیا، مالک کے قبضے سے چلا گیا، اڑ گیا۔ ایک مدت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، وہ شکرا پھر مالک کے پاس آ گیا، مالک نے اس سے شکار کیا۔ اب اگر مالک نے اس سے شکار کیا تو بغیر ذبح یہ شکار حلال نہیں ہے، بغیر ذبح کیے یہ شکار حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھاگ جانے سے وہ معلم نہ رہا، وہ شکرا جو تھا بھاگ گیا، تو جب بھاگ گیا تو پتہ چلا کہ یہ معلم نہیں رہا، مالک کے قبضے میں نہیں رہا، مالک کے قبضے سے نکل گیا ہے۔ جب نکل گیا تو پھر اس کا حکم بھی بدل گیا۔ ہاں رہا، اب پھر جب تک اس کا معلم ہونا ثابت نہ ہو جائے، اب پھر سے اگر اس کو سکھاتا ہے، پھر سے اس کو سکھاتا ہے، شکار پہ چھوڑتا ہے، بلاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو اب اس کا مارا ہوا شکار حلال ہو جائے گا۔ ثابت نہ ہو، جب تک اس کا معلم ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس کا مارا ہوا شکار حلال قرار نہیں پائے گا۔ یعنی جب وہ معلم ہو جائے گا تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوگا، اور ابھی تک وہ جب بھاگ گیا تو بھاگ جانے سے اس کا معلم ہونا ختم ہو گیا، معلم ہونا، اس کا سکھایا ہوا ہونا، یہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اب اگر شکار کیا ہے اور شکار کو مار ڈالا تو یہ جائز نہیں۔ ہاں شکار کو پکڑا اور پھر مالک نے زندہ ہی کی حالت میں اسے ذبح کر دیا تو ذبح کرنے سے وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6، جو کتا معلم ہو چکا تھا جب کبھی شکار میں سے کچھ کھا لے گا تو وہ شکار حرام ہے۔ کتے کو سکھا دیا، کتا کو سکھا دیا، معلوم بھی ہو گیا کہ یہ کتا معلم ہو گیا ہے، یعنی سیکھ گیا ہے، شکار کرتا ہے تو مالک ہی کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں سے کچھ کھا لیا، شکار کیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا، تو کہتے ہیں جب کبھی شکار میں سے کچھ کھا لے گا تو اب وہ شکار حرام ہے، کیونکہ نہ کھانا ضروری ہے اس کا، کھا لیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے، مالک کے لیے، تو جب بھی وہ کھا لے گا تو وہ شکار وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ بلکہ اس کے بعد شکار بھی حرام، اس کے بعد بھی اگر کچھ شکار کرے گا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ اب اس کا معلم ہونا ختم ہو گیا، کھا لینے سے اس کا معلم ہونا ختم ہو گیا۔ بلکہ اس سے پہلے کا شکار، اس سے پہلے کا جو شکار ابھی محفوظ ہے، یعنی جو گوشت ابھی محفوظ ہے وہ بھی حرام ہے، جو کھا لیا وہ کھا لیا، لیکن پہلے کا جو شکار کیا ہوا محفوظ ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں جو کھا چکا ہے وہ، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتا جو ہے اب یہ قبضے سے نکل گیا ہے، اسی لیے اس نے مالک کی بات کو نہیں مانا، تو اس سے پہلے بھی اس کا شبہ ہو سکتا ہے نا، اس سے پہلے والے میں بھی اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، کچھ کھا لیا ہوگا، تو جو کھا چکا ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اس کتے کو پھر سے سکھانا ہوگا، اس کو پھر سے سکھانا، 2-3 مرتبہ شکار پر چھوڑے، اس میں سے کچھ نہ کھائے تو پھر سے سکھانا ہوگا، کیونکہ شکار میں سے کھانے کی وجہ سے معلم نہ رہا، جاہل ہو گیا،
اب اس کا شکار اس وقت حلال ہوگا کہ سکھا لیا جائے۔ اب اس کا شکار کب حلال ہوگا؟ جب اسے بالکل سکھا لیا جائے، مالک ہی کی بات مانے، تب جا کر کے اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوگا، ورنہ اس کا شکار حرام ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام اس میں یہی ہے اتنے سارے مسائل میں کہ سکھائے ہوئے کتے سے یا چیتے سے شکار کیا جائے اور وہ اس میں سے کچھ نہ کھائے تو ہی شکار جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا معلم ہونا ختم ہو جائے، یعنی وہ پھر سے شرارت کرنے لگے، پھر سے مالک کی بات نہ مانے، تو اس کا شکار اب جو کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، جب تک کہ اسے پھر سے نہ سکھا لیا جائے۔ جب پھر سے سکھا لیا جائے گا تو پھر اس کا کیا ہوا شکار جائز ہوگا۔ یہ سکھایا ہوا ہونا ہے، یہ اس لیے پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر یہ سکھایا ہوا کتا ہے یا چیتا ہے تو یہ اگر جانور کو مار ڈالتے ہیں تو بھی اس جانور کا کھانا جائز ہوتا ہے، یہ معلم ہونے کا فائدہ ہے۔ اور اگر معلم نہیں ہے، جانور کو مار ڈالا تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پکڑا اور ابھی زندہ ہے، مالک نے اسے پکڑ کر کے ذبح کر دیا تو کھانا جائز ہوگا۔ معلم یعنی سکھایا ہوا کتا یا چیتے نے اگر شکار کیا تو جانور مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 7 سے پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم